السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 آج. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا اور نہ اور نہیں، تلبسو تم ملاؤ، تم خلط ملط کرو، تم مکس کرو، تم گڈمٹ کرو. یہ سارے الفاظ اسی کے لیے آتے ہیں. یہ جو شروع میں جو تا ہے یہ سامنے والے مخاطب کے لیے آتا تھا، اور آخر میں جو واو ہے یہ سب جمع کے لیے کہ تم سب. ولا تلبسو تم سب نہ ملاؤ، گڈمٹ کرو، الحق حق کو، سچ بات کو، بالباطل باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، فریب کے ساتھ. وتکتموا اور نہ تم چھپاؤ، نہ مکس کرنا ہے نہ ہی چھپانا ہے. الحق حق بات کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون علم رکھتے ہو، جانتے ہو، سچائی کو جانتے ہو، اس لیے تم نہ حق کو چھپاؤ اور نہ ہی حق کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ. اس چھوٹی سی آیت میں اتنا اہم مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ اس کی اگر ہم تفسیر پڑھیں، سنیں اور اس پر ڈسکشن ہو تو بات بہت آگے نکل جائے اور یہ ٹاپک ختم ہی نہ ہو. سب سے پہلے ہم اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں کہ یہ آیت جن لوگوں پر نازل ہوئی تو ان کو کیا سبق دیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہمارے اوپر کس طریقے سے اپلائی ہوگی ہم اس کا جائزہ لیں گے. سب سے پہلے تو یہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں، اس کو مکس کر کے کسی کو بتاؤ نہیں کہ آدھا سچ آدھا جھوٹ، اور نہ ہی حق کو مکمل طور پر چھپاؤ. یہ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کی تورات میں اور ان کی انجیل وغیرہ میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نہیں پڑھا. تو عام عرب کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ اور اہل کتاب جتنے بھی تھے وہ پڑھے لکھے تھے زیادہ، اور ان کے قوم کے اندر بہت بڑے عالم اور درویش موجود تھے. تو اس وجہ سے کہ کچھ لوگ تو تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے اور دوسرے لوگ ہو گئے، وہ تو فوراً ہی مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور بہت سے لوگ جو سوچ و بچار کرتے تھے اور پریشانی میں مبتلا رہتے تھے تو وہ پھر ان یہودیوں کے عالموں کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یہ ایک شخص آئے ہیں اور انہوں نے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں یہ آیا صحیح بھی ہیں یا نہیں. کیونکہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو جب کسی چیز پر شک ہوتا ہے تو ہم لوگ علماء کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ لوگ کتابوں سے وابستہ ہیں. اسی طرح مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو مکے والوں پہ رش کرتے تھے، کیونکہ مکے میں بڑے بڑے قبائل موجود تھے یہودیوں کے، اور وہاں بڑے بڑے عالم موجود تھے ان کے. تو مدینہ میں سے بھی بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اور وہ یہی جو شک میں شبہ میں رہتے تھے. تو یہودی لوگ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بغض تھا. اس بغض کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی دفعہ کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پہلے نبی. یعنی کہ اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 22ویں دادا ہوتے ہیں. یعنی کہ 22 پشتیں، 22 پشتوں میں صرف ایک ہی اولاد یعنی کہ حضرت یعقوب سے نبی آتے رہے. تو ان کو ایک گھمنڈ تھا اپنے اوپر کہ ہمارے ہی خاندان سے نبی آتے ہیں، ہمارا جو خاندانی سلسلہ ہے وہ نبوت کا سلسلہ ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی سلسلہ ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل سے ملتا ہے. تو یہ بنی اسماعیل میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چیز کی بھی ان کو حسد تھی کہ جب نبوت کا سلسلہ 22 پشتوں سے اس طرح کی سے آ رہا ہے
تو بنی اسماعیل میں سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی طور آمادہ نہیں تھے، اور اسی بنا پر وہ لوگ حق بات کو چھپاتے تھے، اور کسی کسی کو کچھ شک شبہ ہوتا تھا تو وہ سچ اور جھوٹ کو ملا دیا کرتے تھے، اور سوال کرنے والوں کے دلوں میں کچھ ایسے خود بخود سوال ڈال دیا کرتے تھے، وہ شک و پینچ میں آ جاتے تھے، اور وہ خود جو ہے نا الجھ جاتے تھے کہ آیا بات سچ ہے نہیں ہے، ایمان لائیں نہ لائیں، کیا کریں؟ وہ ان کے پاس سے چلے جاتے تھے اور اسی الجھن میں ان کی زندگیاں گزر جاتی تھی۔ تو ان کے لیے خطاب دیا جا رہا ہے خاص کر، لیکن ابھی بھی ایسا ہی ہے، لیکن اب تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے۔ اب الحمدللہ قرآن بھی واضح ہے، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، لیکن اب حق اور باطل کو ملاتا کون ہے؟ اب مسلمانوں میں ہی لوگ جو ہے نا وہ حق اور باطل کو ملاتے ہیں۔ کس طریقے سے ملاتے ہیں میں اس کی اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ آج کل مسلمان کس طریقے سے حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو علماء کرام کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی کہ وہ عالم جنہوں نے محض علم تو حاصل کر لیا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے علم حاصل نہیں کرا، بلکہ اپنے ہی کسی خاص مقصد کے لیے۔ بہت سے لوگوں نے نوکری کے لیے کیا، مطلب صرف نوکری کے لیے، نوکری بھی کر سکتے ہیں علم سے ساتھ، لیکن نیت جو ہے وہ عمل کی ہونی چاہیے۔ اور بہت سے لوگوں نے تو اس طریقے سے کیا ہے کہ اپنی جماعت کو پروموٹ کرنا، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا، اور فرقے کی بات مان کر اسی پر گامزن رہنا، اس میں حق اور باطل کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب کہیں پر فرقے کی بات آ جاتی ہے تو وہاں انسان کو فرقے کی بات کو چھوڑ کر حق بتانا چاہیے، لیکن کرتے لوگ ایسے ہیں کہ حق بات کو چھپا کر فرقے کی بات آگے لے آتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا پہلو ہے انسان کی اپنی پرسنل لائف پہ۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بہت سارے معاملات میں اس طریقے سے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال جو تقریباً سب کے ساتھ ہی رہتی ہوگی، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اگر ہم کسی کو نماز کے لیے، نماز جو کہ بنیادی ایک پہلو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر سے انسان پر فرض کر دی۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے فرض کیا گیا ہو۔ اور 10 سال کی عمر میں تو یہ ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی بھی لگا دی جائے۔ محض کس لیے پٹائی لگائی جائے، کس وجہ سے مارا جائے؟ کہ تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ اس لیے نہیں کہ بس مارنے کا اگر اس پہ ہاتھ کھل گیا تو ہر معاملے میں اس کو مارا جا رہا ہے اور اس کو ڈھیٹ بنا دیا جائے، نہیں، طریقے سے اور اس انداز میں سمجھانا، اس سختی سے سمجھانا کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو نماز کے معاملے کو اگر ہم لے لیتے ہیں، بہت سے لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے، نہیں اٹھتے، لیکن ایک انسان کب تک نہیں اٹھے گا؟ بات یہ ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو ہم سمجھاتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کرو، جی بالکل پڑھیں گے، جی بالکل پڑھیں گے۔ ایک انسان ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کتنے دن چھٹی کر لے گا وہ سستی میں؟ 2 دن کر لے گا، 3 دن کر لے گا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ کر لے گا۔ لیکن یہاں فجر تو ایسا ہوئے کہ سالوں تک جو ہے ہم لوگ فجر کی نمازوں میں نہیں اٹھتے۔ پھر پورا دن کے روٹین میں ہم خود دیکھ لیں کہ اپنی کون سی نمازوں کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں، کتنی نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی شخص ان کو سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہے کہ یار فجر وہ چیز ہے جس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ جب اگر ہمیں فجر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہم لوگ کولوں کے بل جو ہے وہ گھسیٹ کر آئیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم سے پیروں سے چلا نہیں جا رہا تو ہم ایک اپاہج بندے کی طرح کولوں کے بل گھسیٹ کر بس فجر کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اور اس کے ثواب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر پریکٹیکلی اس کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے انسان نماز پڑھ کے۔ پھر صبح اٹھتے ہی آپ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کلام پاک سے ہو رہا ہے اور نماز سے ہو رہا ہے۔ اور پھر روزی کے جتنے معاملات ہیں وہ سب فجر میں ہوتے ہیں، کیونکہ روزی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی جتنی ملے گی، لیکن اگر اس کو آسانی سے حاصل کرنا ہے تو فجر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی روزی پہ نکل جانا ہے۔ اور اگر فجر کی نماز سے کوتاہی ہوگی تو روزی تو اتنی ملے گی، لیکن بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ، بہت ہی مشکلات کے ساتھ، معاملات ادھر ادھر کر کے، بہت جھوٹ بازی اور فریب کر کے، یا بہت پریشانی، بہت زیادہ مشقت کے ساتھ ملے گی۔ تو اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں یار پڑھ لیں گے،
اور پڑھتے تو ہیں ہم، جب آنکھ کھلتی ہے ہم پڑھ تو لیتے ہیں. یہ ہے اصل معاملہ. جو اصل میں پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی اس غلطی کو چھپا کر اس میں پھر یہ بات ملا دینا یار ہم پڑھتے تو ہیں، ہم تو صحیح ہیں یار اپنی جگہ، روزانہ پڑھتے تو ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے فوراً پڑھ لیتے ہیں. تو اس بات پر بالکل تسلی میں ہو جانا کہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہوگی بغیر جماعت کے، یا جب ہماری آنکھ کھل جائے جب ہم پڑھ لیتے ہیں روزانہ کی روٹین، یہ غلط ہے. اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں. ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں یار ہم لوگ کر تو لیتے ہیں، جب وقت ملتا کر تو لیتے ہیں، جب ٹائم ملتا قرآن پڑھ لیتے ہیں، جتنا ہوتا ہے ہم تو کر لیتے ہیں بچوں کے لیے. بچوں کی جو تربیت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اچھے سے اسکول میں داخل کروا دینا، یہ اچھا ان کو کھانا کھلا دینا. اچھی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی اچھی تعلیم دلوانی، صرف دین کی بھی نہیں اور صرف دنیا کی بھی نہیں. لیکن ہم صرف دین پر بھی بہت سے لوگ آمادہ ہیں کہ صرف دین کی تعلیم ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے اس میں ایسی بات ہے ٹیکنیکل دور ہے تو اس میں دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن دین کی لازم ہے. فرسٹ اپورچونٹی جو ہے ہم نے اس کو دین کو دینی ہے. اور لوگ بڑے تسلی میں رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ حق کو چھپا لیتے ہیں کہ جو بات حقیقت ہے. اور اس آیت کے آخر میں یہی بھی لکھا ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن محض اپنے نفس کو ماننے کے لیے یا پھر دوسرے کی بات پر ہمیں عادت نہیں ہے سننے کی، اس کو ہم چھپانے کے لیے بولتے ہیں کہ صحیح تو ہے. تو اگر ہم نے اپنی تمام پوری زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں، اور علم آنے کے باوجود ہم کتنا باطل پر عمل کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں.